بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا عبد القادر أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله یہاں تک مجھے یاد ہے میں شاید دوسری مرتبہ آپ مومنین کے درمیان کتاب حاصل کر رہا ہوں. مجموعہ کہیں بھی معنی نہیں رکھتا، ذہن معنی رکھتا ہے. اور ایک پروگرام تھا اور جس میں میں سوچ رہا تھا کہ 2-4 دن کر جائیں. میں نے اپنے پولیٹیکل دوست سے پوچھا کہ تمہارا کیا کہنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو لے جانے سے کیا فائدہ، کمانڈر کو لے جائیے. تو مفہوم یہ ہوا کہ اگر ایک کمانڈر ساتھ میں ہو تو فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہی فوج ہی نہیں جاتی. وہ یہاں اتنے کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مجمع کی ضرورت مجلس میں کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بیٹھنے والا اپنے اپنے مقام پہ کمانڈر کی حیثیت رکھتا ہے. درود پڑھ محمد وعلیہ. جتنے دیر پڑھوں گا مجھے لگتا ہوں کہ اتنے دیر مجھے اس خاص بستی میں یہ یقین رہے گا کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ توجہ فرمائیے. خالق کائنات نے ان کو ہر جگہ آل محمد کی تعریف کی اور ہر مقام دے دی. کچھ جگہیں ایسی ہیں جنہیں چھپانے والوں نے چھپایا بھی تو بھی وہ چھپ نہ سکا، ابھر کے آیا. انہیں آیتوں میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور حالات کے یہاں سورہ دہر کا دل رہتا ہے ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد مسلسل. تو آپ لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہے جس میں خدا ایک گھر کی مسیح کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہے. وہ بڑی سادگی سے اور بڑے سادے لفظ میں استعمال کروں گا تاکہ مجموعہ کا ہر انسان سمجھ سکے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں چاہتے، یہ وہی چاہتے ہیں جو عین مسیح رب ہے. خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو عین مسیح رب ہے. اور ایک عالم دین کی مجلس سے اس پس منظر میں اس پوری گفتگو کو میں امید رکھوں گا کہ آپ سنیں. دیکھیے دلی شہر میں ایک روڈ ہے جہاں پہ داہنی طرف اور بائیں طرف الگ الگ ملکوں کے ایمبیسی ہاؤس بنے ہوئے. ٹھیک ہے، ہندی میں جسے دودھاواس کہا جائے گا اور اردو اور فارسی میں شاید سفارت خانہ، جہاں پر دوسرے ملکوں کے سفیر رہتے ہیں. دیکھیے مکان تو ہے ہندوستان میں لیکن ملکیت ہندوستان کی نہیں ہے. اگر کوشچن کیا جائے جنرل نالج میں کہ ہندوستان کی زمین میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہندوستان کا قانون نہیں چلتا، تو وہ مکانات ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے ہوا کرتے ہیں. وہ ہوتے تو ملک میں ہیں لیکن ملک کا قانون ان پہ نہیں چلتا، ان کا اپنا قانون اپنے مکان میں چلتا ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں آپ سے پوری طرح بتا رہا ہوں. تو ساتھ اس مکان میں جو کہ الگ الگ ملکوں کا ہے، ایران کا ہے، جاپان کا ہے، امریکہ کا ہے، ادھر کا ادھر کا 288 ملک ہیں دنیا میں. ان سارے ملکوں کی ایمبیسی اور
फॉरेन पॉलिसीज और जिनके जिनके रिलेशंस हैं इंडिया से, सबके मकानात यहाँ बने हुए हैं, और अगर एम्बेसीज नहीं है तो कम से कम उनका कल्चरल सेंटर और उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स तो हैं। मैं जो चाहूँगा खासकर बुजुर्गों की, मुझे पता है मेरे दरमियान मजलिसी मजमा है, इसलिए मुझे भी लुत्फ आएगा कि जो जुमला मैं कहूँगा आखिर हद तक मजमा समझेगा। तो ये जो मकान है, इसमें जो एम्बेसडर्स हैं वो रहते तो यहाँ हैं लेकिन कहते यहाँ भी नहीं है। वो जो एक उर्दू में मुहावरा बोला जाता है कि जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं, ये वहां पर साबित नहीं होता। वो खाएगा हिंदुस्तान के खेतों की लेकिन गाएगा हिंदुस्तान की, वो गाएगा अपनी फॉरेन पॉलिसीज के मुताबिक, जो उसके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है उसी के मुताबिक वो बात करेगा। ठीक है, तो अगर एम्बेसडर अपने मुल्क के मुताबिक बात करे तो ये तो कोई कमाल है नहीं, क्योंकि जिस मुल्क से आया है उस पर लाजिम और वाजिब है कि वो उसी मुल्क की बात करे। तो आले मोहम्मद भी अगर वो बोले कि जो खुदा चाहता है तो ये भी कमाल की बात नहीं है, क्योंकि है ही उसके मुल्क के अंदर। पहले ही लिखा अपने मुल्क की बात करे तो ये कोई कमाल नहीं है, क्योंकि यही उसूल है कि वो जिस मुल्क से आया है उस मुल्क की बात करे। तो आले मोहम्मद के लिए ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आले मोहम्मद वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, क्योंकि साहब आए वही से हैं तो बात भी वही की करेंगे। कमाल ये नहीं है कि ये वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, कमाल ये है कि खुदा वही चाहता है जो ये चाहते हैं। अगर जुमला सादात किराम के बीच में कहने की इजाजत चाहूंगा, पूरी तवज्जो, ये जो एम्बेसी है ना, पूरी तवज्जो था, ये जो एम्बेसी है ये है तो दिल्ली में, लेकिन अगर इस एम्बेसी पर कोई हमला हो जाता है तो ये हमला मकान पे नहीं माना जाता, मुल्क पे माना जाता है। वो ये न सोचे कि वो एक मकान गिरा रहा है, क्योंकि हमला मकान पे है लेकिन माना जाएगा मुल्क पे। और इसका जवाब देने के लिए भी जो आगे बढ़ेगा वो कोई मकान वाला नहीं होगा, मुल्क वाला होगा। इसलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक में जिससे भी जितनी नाइंसाफी करना है कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखे ये हमला मकान पे नहीं है, करके इस मकान को गिरा देगा और कोई नहीं है बदला लेने वाला, तो माफ कीजिएगा, जहन में रख ले कि हमला तो मकान पे होगा लेकिन बदला मुल्क वाला लेगा। और इसीलिए हम किसी का इंतजार करते हैं, पढ़ते हैं गैर ना कह के ये कह दो कि जब उस मुल्क से उस मुल्क का सरबराह आएगा, क्या कह रहा हूं मैं, ये नहीं है कि ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, बल्कि इनकी जात का कमाल ये कि अल्लाह वही चाहता है जो ये चाहते हैं। अब पहली मंजिल में जनरली जब हम कोई डिस्कशन शुरू करते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं, तो मजलिस का ट्रेडिशनल अंदाज जो रहा है वो ये रहा है,
آیت پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا اور شان نزول اس کی بیان کی گئی اور ایڈیشنل میں تفسیر پیش کی گئی اور اس کے ذیل میں اگر کچھ واقعات ہیں تو وہ بیان کر دیے گئے. مولوی نے کوئی نکتہ وقتہ نیا بنایا ہو اس پہ تو وہ اپنا پیش کر دے گا اپنی ذہنیت کے حساب سے, یا اس کے استاد نے کچھ بتایا ہوگا یا کہیں سے کچھ سنا ہوگا تو, اور اس کے بعد رفع مسائل. یہ ہے مجلس کا ٹریڈیشنل انداز. میں سوچتا ہوں تفسیر میں نئے انداز سے گفتگو تھوڑی دیر کے لیے, بڑی معذرت سے میں مجلسی انداز میں نہ پڑھ کے. دیکھیے شیعہ اور سادات کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آل محمد کیا ہے, کیونکہ ان کے تو نسوں میں ہے. اس سے میں ظاہری ایگزامپل لے لوں کہ جب ہم کراٹے سیکھنے جاتے ہیں تو وہ ٹیچر کہتا ہے کہ یہ کوئی باہر کی ترکیب نہیں ہے جسے آپ سیکھ رہے ہو, یہ آپ کے اندر ہے, اسے آپ کو باہر نکالنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو مولائیت ہے یہ باہر سے آپ کو پینی نہیں ہے, یہ آپ کے اندر ہے جسے آپ کو باہر نکالنا ہے. یہ خوشبو اب آپ کے اندر آنے والی نہیں ہے کہیں باہر سے کہ کوئی آئے گا اور خوشبو ڈال دے گا. یہ تو خوشبو آپ کے اندر ہے, اسے آپ کو باہر لانا ہے. ٹھیک ہے, آج وقت اور ضرورت یہ ہے کہ ہم نان مسلمز کو سمجھائیں کہ آل محمد کی شخصیت کیا ہے. آج وقت اور ضرورت یہ ہے کہ ہم نان شیعہ کو سمجھائیں کہ آل محمد کی حیثیت کیا ہے. ان لوگوں کے پاس کبھی کوئی لیڈر رہا ہی نہیں. ہمارے پاس تو کل بھی لیڈر تھا اور ہمارے پاس آج بھی لیڈر تھا, ہم کبھی لیڈر سے خالی نہیں گئے. تو ہم دنیاوی نظریے سے ذرا دیکھتے ہیں کہ آل محمد کہاں ہے. حالانکہ میں مجلسوں میں کہتا ہوں کہ جب یہ دیکھ پانا مشکل ہے کہ ہم کہاں ہیں تو یہ دیکھنا کتنا مشکل ہوگا کہ آل محمد کہاں ہے. سچ بتائیے گا, ہمارے لیے یہی دیکھنا مشکل ہے کہ ہم کہاں ہیں, یہ دیکھنا کہ آل محمد کہاں ہے. لیکن تھوڑی سی دنیاوی طور پر میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. نہ شیعہ بن کے, نہ سید بن کے, نہ امام کا چاہنے والا بن کے, جسٹ ایک انسان بن کے, ایک آدم متدین, ایک آدمی, ایک انسان جس میں انسانیت ہو, جو عدل کو مانتا ہو, ظلم کو نہ مانتا ہو, جو سچ کو مانتا ہو, جھوٹ کو نہ مانتا ہو, جو جائز کو مانتا ہو, ناجائز کو نہ مانتا ہو. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, میں نے انہی لفظوں میں پوری تاریخ کو پرونے کی کوشش کی ہے. میرے ساتھ رہیں گے آپ. ایک انسان سے, آج کے انسان سے جب پوچھا گیا کہ تم انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو, انسانوں کے بارے میں, تو آج کے انسان کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ آج کے انسان پہ میں اتنا زور اس لیے ڈال رہا ہوں کہ دیکھیں کل کے آدمی میں اور آج کے آدمی بڑا فرق. مثلا سرسی میں 50 سال پہلے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے ہوں گے یقینی طور پر, اور وہ ڈاکٹر صاحب گلی کے یا اس کوڑے میں ہوں گے یا اس کوڑے میں ہوں گے, اور کیفیت یہ ہوگی کہ اگر پیٹ خراب ہے تو ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ, اور جگر خراب ہے تو ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ, اور دل خراب ہے تو ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ, اور دماغ خراب ہے تو ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ, جو خراب ہے ڈاکٹر صاحب کو دکھاؤ. ایک ڈاکٹر 1000 بیماری کے لیے. ٹھیک ہے, آج کل پیرس میں یہ آپ کا سب سے چھوٹا آنکھ ہے آنکھ, آنکھ کے 7 ڈاکٹر. ریٹینا خراب ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر, وائٹ بال خراب ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے, بلیک بال خراب ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے, ہائی پریشر ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے, اس کی رگوں میں ہائی پریشر کی وجہ سے پرابلمس آ گئی تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے, ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے, آنکھوں میں ٹیوبرکلوسس ہو گئی ہے تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے, آنکھوں میں کوئی دوسری بیماری ہو گئی تو اس کا الگ ڈاکٹر ہے. ایک آنکھ کے اتنے اسپیشلسٹ آپ کو پیرس شہر میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں کل کے انسان کی بات نہیں کر رہا, آج کے انسان کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں نے اتنا زور دیا اس لفظ پہ. آج کے انسان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری نظر میں انسانوں کی کتنی کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے نا, تو آج کا انسان جو بہت ٹاپ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے اور ماڈرن ہیومن ہسٹری لکھ رہا ہے, ماڈرن ہیومن ہسٹری میں وہ لکھتا ہے کہ ہماری نظر میں انسان 3 قسم کے ہیں. پہلا انسان جو ہے, جو بالکل فوق العادہ ایک دم کریمی لیئر میں ہے, اوپر ہے سب سے,
بولتا ہے اس کے منہ سے آئیڈیاز باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا آئیڈیاز کو میں اور ویاخیا کر دوں ہندی لفظ میں اگر کہا جائے. دیکھیے جو لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پتا چلا ریلائنس کے ایک سی ای او کو ٹاٹا نے ہائی جیک کر لیا. ان کو وہاں 75 لاکھ مل رہا تھا اور 75 لاکھ سے ان کو ہائی جیک کر کے 2 کروڑ کا پیکج دے دیا, بھائی ہمارے یہاں آ جاؤ. یہ جو آدمی اٹھایا جا رہا ہے نا, یہ آدمی نہیں اٹھایا جا رہا, آئیڈیا اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ جو 2 کروڑ کی پیمنٹ ہو رہی ہے نا, وہ آدمی کو نہیں ہو رہی ہے, آئیڈیا کو پیمنٹ ہو رہی ہے. سمجھنا ہے نا, میں کوئی توجہ چاہتا ہوں. تو جو پہلا لیئر ہے انسانوں کا وہ ہے مین آف آئیڈیاز. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جب بھی بولتے ہیں دنیا کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں, دنیا کو ایک فکر دیتے ہیں. یہ ہے پہلی لیئر. دوسری لیئر جو ہے اس کو بولتے ہیں مین آف ایونٹ. وہ آدمی جو ایونٹس کی بات کرتا ہے. یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے انسانوں کی. میں قرآن نہیں پڑھ رہا آپ کے پاس, دینوں دنیا کی گفتگو نہیں ہو رہی, میں تو ماڈرن ہیومن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں جس میں انسانوں کا 3 درجے ہیں. پہلا وہ ہے جو فکر کی بات کرتا ہے, دوسرا وہ ہے جو پروگرام کی ایونٹ کی بات کرتا ہے. مثلا ہم نے کہا ہم سرسی گئے, بہت زبردست مجلس ہوئی یا نہیں پڑھ پایا, دونوں میں سے کچھ بھی, واٹ ایور. یا آپ نے کہا تھا پریزیڈنٹ آف انڈیا نے مجھے بلایا تھا اور مجھے ایک ایوارڈ دیا, یا کسی نے کہا صاحب ہم فلاں جگہ گئے تھے اور فلاں چیز ہمیں دی گئی. یہ ایونٹ کی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں. تھرڈ کیٹیگری, کوئی توجہ چاہ رہا ہوں, انسانوں کی تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جو پرسنل باتیں کرتی ہے. نہ تو ان کے پاس کچھ آئیڈیا ہوتا ہے, نہ ان کی زندگی میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے. یہ پرسنل ڈسکشنز کرتے ہیں. اس نے کیا پہنا, اس نے کیا ہوا, اس نے کیا کھایا, اس کی شادی میں کتنا خرچ ہوا, اس نے کیا پڑھا, اس کا ویو کیسا ہے, اس کے بچے کہاں رہتے ہیں. میں نے پوری مجلس پڑھ لیا آپ کے پاس, میں بالکل نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ کم سے کم وقت اور کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ باتیں اگر ڈیلیور کرتی جائے تو وہی سب سے بڑا پروگرام اور بڑی بات ہوتی. میں پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے, تھرڈ کیٹیگری نے آج کل عورتوں کی ان ذمہ داریوں کو لے لیا ہے جن ذمہ داریوں کے لیے عورتیں مشہور ہوتی ہیں. باتوں کو پہنچانا, ماؤتھ ٹو ماؤتھ کنونسنگ جسے کہا جاتا ہے. دیکھیے ایک تو ہے کہ آپ کسی چیز کو دکان میں بیچ رہے ہیں, اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے مارکیٹ میں جسے ہم کہتے ہیں ڈور ٹو ڈور سیلنگ. یہ ڈور ٹو ڈور سیلنگ جا کے نہیں ہوتی ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی سے بتاتا ہے اور چینلائز یہ باتیں سارے سماج میں پھیلتے ہیں کہ صاحب فلاں کمپنی کا پروڈکٹ بہت اچھا ہے. ٹی وی پہ نہیں دکھے گا, وہ لوگ آپس سے بتائیں گے. تو صاحب یہ تو عورتوں کے معاملات میں سے اہم معاملہ ہے کہ انہوں نے کھانا بنایا تو فون کر کے اپنی خالہ کو بتایا صاحب کہ آج گھر میں یہ بنا ہے اور آج یہ پکا ہے اور فلاں صابن آج استعمال کیا گیا اور گھر میں یہ نئی چیز آئی ہے اور یہ چیز ختم ہو گئی ہے اور اس کا بازار بہت گرم ہے اور نرم ہے, واٹ ایور. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. لیکن مردوں کے نصیب میں اس وقت میں تو یہی کہوں گا وہ یہ تھرڈ کیٹیگری کا معاملہ زیادہ ہے. اب میں صرف شیعہ سماج کی بات نہیں کر رہا چونکہ ذمہ دار ہوں شیعہ سماج کے لیے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میری دور دور تک آواز جا رہی ہے تو جتنے مذاہب ہندوستان میں ہیں ان سب کی یہ بیماری ہے کہ ان کے مردوں میں یہ تھرڈ کیٹیگری بہت پائی جاتی ہے. وہ یہ تھرڈ کیٹیگری ہے پرسنل ڈسکشنز کرنے والوں کی. اور ان میں ایک اور کائرتا ہے, سامنے بات نہیں کریں گے, پیٹھ کے پیچھے بات کریں گے. اچھا دوسرے مذہب میں تو کوئی ایک ہی نہیں ہے غیبت کا, کوئی قانون نہیں ہے غیبت کا. آپ سمجھ رہے ہیں, دوسرے مذہب میں غیبت کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. میں تو اسٹڈی کر رکھی ہے. یہ تو الحمدللہ آپ کے یہاں قانون ہے جس سے بولنے والا بھی بچ سکتا ہے اور سننے والا بھی بچ سکتا ہے. بھئی آپ کو بتایا گیا کہ کسی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے مت کرو. اور حضور میں آپ کو یہ بات بتاؤں,
है गांव में, तो एसटीडी पीसीओ में आपने देखा होगा कि आपने फोन लगाया और उधर से आवाज नहीं आई, बात नहीं हुई, आपने रखा और वो मीटर शुरू हो गया उसका, आपने कहा ये क्या बदतमीजी है, उनका हुजूर आपकी आवाज गई और उधर से नहीं आई, ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है टेक्निकल, हमारा नेटवर्क तो इस्तेमाल हो गया। इसलिए मशीन 3 रुपए का बिल निकाला करती थी, अब आज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो 3 रुपए का बिल निकल रहा है। अगर 4 बार बातचीत नहीं हुई तो साहब आपके लिए 12 रुपए आप दे दीजिए। और वो गुस्से में कहता था बात नहीं हुई 12 रुपए क्यों दूं? वो कहता हमारी मशीन शुरू हो गई, आपको हमारे मशीन शुरू होने का पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे आप? ऐसा ही कुछ टेक्निकल मामला गिबत में है, सेम टेक्निकल मामला है। इधर फलाने ने फलाने की गिबत शुरू की और उधर अमाल में ट्रांसफर की मशीन शुरू हो गई। उसे पता नहीं है, लेकिन ट्रांसफर मशीन ने फौरन गुफ्तगू करना शुरू कर दिया और बिल बनना शुरू हो गया। इसका तो 3 रुपए पे रुक गया, उसका रुकता नहीं है। क्या कह रहा हूं? इसका जो था एसटीडीपीसीओ का जो 3 रुपए पे रुक गया, 1 कॉल मिस, 3 रुपया भर दीजिए। वहां मामला यह है कि जैसे ही आपने किसी मोमिन की गिबत शुरू की, आपकी सारी की सारी नेकियां उधर ट्रांसफर होने लगी। अच्छा, नेकियां ट्रांसफर होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपकी नेकियां उधर चली गई और उसकी बुराइयां आपके अकाउंट में आई। तो अभी हम वापस बैठेंगे इस 3rd कैटेगरी पे। अब जरा 1st कैटेगरी की बात कर लिया जाए। तो 1st कैटेगरी हुजूर क्या है? वो लोग मैन ऑफ आइडियाज होते हैं। अच्छा, मैन ऑफ आइडियाज आज तो पाए जाते हैं क्योंकि जमाना बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बढ़ गया है, बहुत मॉडर्न हो गया है, सारी चीजें आपके सामने है, भाई सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। मतलब आप कोई चीज कहें अगर यहाँ नहीं पॉसिबल है तो अमेरिका में पॉसिबल होगी, लंदन में पॉसिबल होगी, लेकिन पॉसिबल हो चुकी है, सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी है। ये जो हुजूर मैन ऑफ आइडियाज है वो आज तो पाया जाएगा, लेकिन आज से 500 साल पहले मैन ऑफ आइडियाज का पाया जाना बड़ा मुश्किल। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां चंद उंगलियों ने एक कलाई थामी हुई है और एक दहन है जो कहता है कुमैल अगर मैं चाहूं तो झरने के गिरते हुए पानी से तुम्हारे चराहों। मैंने पूरी मजलिस इस 1400 वर्ष पहले अली कुमैल से कह रहे हैं कि कुमैल अगर मैं चाहूं तो इस पानी से बिजली बना दूं, घरों को रोशन कर। 1400 वर्ष पहले जो आइडिया की बात कर रहा है उसे अली कहते हैं। इंसानों ने हुजूर इंसानों की जो किस्में लिखी हैं और उसमें जो सबसे आला तरीन किस्म लिखी है उसमें कहा गया है कि वो लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं। देखिए एक जुमला कहने जा रहा हूं, आइडिया डिस्कस करना और है और आइडिया क्रिएट करना और है। आइडिया 1400 बरस पहले क्रिएट कर रहा है और कह रहा है तुम्हें मैं इस पानी से बिजली बना सकता हूं। अब जरा मेरा साथ देंगे, सादात करम के बीच पढ़ रहा हूं, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। अली ने 2 चीजों पर अपनी हुकूमत दिखाई, सूरज को पलटाया, वो भी रोशनी देता है, बिजली बनाने का तरीका बताया, इससे भी घर रोशन होता है। एक वो रोशनी है जिसका आप भाड़ा नहीं भरते, एक वो रोशनी है जिसका आप भाड़ा भरते हैं, एक का पे करते हैं, एक आपने बनाई है और एक आपको दी गई है। अली ने दोनों जगह अपनी हुकूमत दिखाई और बताया अंधेरों के रहने वाले, अंधेरों के रहने वाले हम इमाम वो होते हैं जो इधर की रोशनी पे भी हुकूमत रखते हैं, उधर की रोशनी पे भी हुकूमत रखते हैं।
ذرا دیکھ لیں. میں گھر پہ لکھنے چاہوں گا, ابھی تھوڑا سا فرض کی وضاحت کرتا ہوں. اس کمال پہ آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی آپ کے پاس سے جا رہے تھے اور شام کا وقت تھا, اور پیغمبر نے اپنے دست مبارک کو ان کے عصا پہ رکھا, اور جب ان کے عصا پہ رکھا تو ان کی عصا میں روشنی آ گئی. اور یہ روایتیں اپنے عصا پہ مارا تو اس عصا میں روشنی آ گئی. بہرحال ان کی جو لکڑی تھی اس میں روشنی آ گئی. اب یہ دیکھیے چاہت, ولنگنس کس حد تک ہے. وہ چلے, ان کے ساتھ ساتھ بھی ایک صحابی تھے, جالے میں دونوں چل رہے تھے. ان کو داہنے جانا تھا, دوسرے کو باہر جانا تھا. جب وہ داہنے جانے لگے تو بائیں والا سوچ رہا ہے کہ میں تو اندھیرے میں جاؤں گا, میں کیسے جاؤں. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنی لکڑی لی اور ان کی لکڑی پہ لگائی تو ان کی لکڑی میں بھی روشنی آ گئی, ان کے عصا میں بھی روشنی آ گئی. کہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, جسٹ آپ یہ دیکھیں. ان کا پروگرام چلانے کے لیے ہمارے راستوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پروگرام کے لیے خود ان کے راستے بنا کرتے ہیں. کیسے بنا کرتے ہیں یہ بس ذرا سا میں ایک اشارہ ماتر جسے کہا جائے ہندی میں کرنا چاہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر خدا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, بڑا مشہور واقعہ ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف یہ 2 جملوں میں بیان ہو جاتا ہے کہ بھائی پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا. لیکن ڈیٹیل بھی ہماری یہاں اور کسی کا ڈیٹیل ہی نہیں. یہی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حبیب ابن مالک ایک شخص کا نام ہے, حبیب ابن مالک. وہ آتا ہے پیغمبر کے پاس اور کہتا ہے کہ میں ساری باتیں مان لوں گا اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. تو آپ نے کہا بھیا تم نے معجزہ کی بات کی ہے تو تو ہی بتا کیا معجزہ دکھاؤں. وہ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. اب ذرا سا میرے ساتھ دیجیے گا. دیکھیے یہ جو آدمی جو عرب ہے, جس یہ بھی نہیں پتا کہ عرب کے بعد بھی کوئی جگہ ہے کہ نہیں, زمین ہے کہ نہیں, وہ عرب کوئی دنیا سمجھ رہا ہے, کھانے پینے کے علاوہ جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چاند کی باتیں کیسے کر رہا ہے. بات بھی کر رہا ہے تو سیدھے چاند کی, اور وہ بھی چاند پہ جانے آنے کی بات نہیں کر رہا ہے, 2 ٹکڑے کرنے کی بات کر رہا ہے. سوچیے گا ذرا سا, اسے ذرا سا واقعے کو گہرائی سے اس میں ڈوبیے کہ بھائی چاند کے 2 ٹکڑے, اور وہ بھی عرب, اور وہ بھی 1400 برس پہلے کیسے کر رہا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے ایک کسوٹی بنائی کہ اگر محمد مجھ جیسا ہوا تو کر نہیں پائے گا. میں نے جواب دے دیا جو چیزیں, اور اگر کر لیا تو مجھ جیسا نہیں ہوگا. اس نے خود کے لیے دلیل مقرر کر لی کہ بھائی اگر عام ہوگا ہمارے جیسا تو کر ہی نہیں پائے گا چاند کے 2 ٹکڑے, اور اگر کر لیا تو یہ طے ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئی. میں پوری توجہ چاہتا ہوں. دن مقرر ہوا وقت کے حساب سے پیغمبر گھر کے باہر نکلے. عقیل, طالب, جعفر, علی, باہر آؤ. سب کے سب باہر, میرے ساتھ چلو. پورا مقدس کی بلندی پر 500 لوگوں کو لے کر حبیب بیٹھا ہے. 500 لوگوں. اس زمانے میں آبادی کے حساب سے 500 کا مجمع بہت بڑا مجمع ہے, بہت بڑا مجمع. سمجھ رہے ہیں, وہ ہزاروں کا مجمع ہے اس وقت کا, اور لے کے بیٹھا ہوا بڑی سی کرسی پر, یہ سوچ کے کہ چاند کے 2 ٹکڑے تو کر نہیں پائے گا, تو میں آج اسلام کا کھیل ختم کر دوں گا اس کے حساب سے. معذرت سے پیغمبر پہنچے. اب سارے لوگ انتظار میں کہ چاند دکھاؤ, پھر 2 ٹکڑے تو اسی وقت کرو گے جب چاند دکھاؤ گے. تو پیغمبر کا معجزہ بعد میں ہے کہ 2 ٹکڑے کیے, پہلے تو چاند دکھانا ہی معجزہ ہے. چونکہ بھری دوپہری میں چاند کون دکھا سکتا ہے؟ بھری دوپہری میں چاند کون دکھائے؟ میں دوستوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اگر رسول کو چاند دکھانا ہے تو
اندھیرا لانا ہوگا، اور اندھیرا لانا ہے تو سورج کو بجھانا ہوگا۔ دیسی میں پڑھ رہا ہوں، اگر میرے رسول کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے پہلے چاند دکھانا ہوگا، اور چاند دکھانے کے لیے اندھیرے کو لانا ہوگا، اور اندھیرے کو لانے کے لیے سورج کو بجھانا ہوگا۔ اب ایک عالم دین کی وجہ سے علماء بھی بیٹھے ہیں، میرے دوست بھی موجود ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، صاحب فکر لوگ بھی موجود ہیں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، محمد اگر سب کچھ کر دے تو خود کے بدن کا کیا کرے جس سے نور پھوٹ پھوٹ کے نکلتا ہے؟ روشنی میں جائے گا۔ یہ دونوں روایتیں میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر میرے رسول کو چاند دکھانا ہے تو مجھے یقین سے بتائیے اور انصاف سے بتائیے، اندھیرا لانا ہوگا کہ نہیں؟ اور اندھیرے کو لانے کے لیے سورج کو بجھانا ہوگا کہ نہیں؟ اور جو سورج کو بجھا کے اپنی حکومت دکھا دے اس سے کون بیوقوف سوال کرے گا کہ اب چاند کے بھی 2 ٹکڑے کرنا؟ اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں آپ تو کریں اپنے قافلے کے ساتھ، اب ذرا ان سے کہو کہ چاند دکھائیں، اور سب نے کر دے آسمان کی طرف، اور پیغمبر انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے رسول کیا انتظار کر رہا ہے اور کیوں، تو میں نے تاریخ میں لکھا ہوا دیکھا، پیغمبر نے اشارہ کیا، کام ہونے لگے۔ اب ایک جملہ کہہ کے بات آگے لے جاؤں گا، حجاب امر سے خود پہ پردہ کیا،
चांद के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा वही मौजूद रहा, एक टुकड़ा जमीन पर पाया, खाने खुदा का कबाब किया, सरे मुस्तफा का कबाब किया, कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो अथॉरिटी है हमारे मोहम्मद और आले मोहम्मद, अगर हम इंसानों की नजर से देखें, इंसानों की नजर से, तो इंसानों ने जो इंसानों की कैटेगरीज बनाई है, उनमें भी ये हाई क्लास है, फर्स्ट क्लास है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्लास पे, और मेरे ख्याल से यही मजलिस खत्म हो जाएगा। भाई थर्ड क्लास का मामला ऐसा है कि हर समाज में बहुत ज्यादा लोग हैं, और कैफियत कुछ ऐसी है, सिलसिले का तो मुझे पता नहीं, तो दूसरे शहरों में जानता हूँ कि साहब हर पहला आदमी दूसरे आदमी को चाय पिलाता है तीसरे की बात करने के लिए। तीसरे की बात सुनने के लिए, और हर दूसरा पहले की चाय पीता है तीसरे की बात सुनाने के लिए। तो पहले से पेशगी जो है वो एडवांस डिमांड हो जाती है, कुछ मंगाओ तो बात करें। इतनी आसानी से कैसे बता दें कि फला जगह क्या बात हो रही है, और साहब उसके मिजाज के मुताबिक वो चीज बनाई भी जाती है और दी भी जाती है और बैठा भी जाता है। अच्छा ऐसा, वो अच्छा ऐसा के बाद वो रिवायतें शुरू हो जाती हैं। बेहतर जानते हैं कि मामला ऐसे ही। वो याद रखिएगा, मैं कोई आयत और रिवायत नहीं पढ़ रहा, और अभी गीबत के पस मंजर तो पेश भी नहीं कर रहा, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसान कहते हैं कि ये थर्ड कैटेगरी का आदमी है, ये थर्ड कैटेगरी का है। अब आप शरीयत पे आ जाइए, आइए मौला पे, तो मौला की तरफ आ जाइए। मौला फरमाते हैं वो शख्स जो इधर की बातें उधर करता है और उधर की बात इधर करता है, वो मेरी नजर में उस मक्खी से भी बदतर है। मक्खी, ये जो मक्खी लफ्ज है ना, बोलने के बाद तो चेहरा, शेर बोलने के बाद जरा सा फैलता है आदमी, मक्खी बोलने के बाद नहीं फैलता, सिकुड़ जाता है उसका चेहरा, तो ऐसा लगता है जैसे किसी, समझ रहे हैं, किसी बहुत हाई क्लास की बात नहीं हुई है, मक्खी की बात हुई। जमीन का तासुर बता देता है कि मखलूक का स्टैंडर्ड क्या है जिसकी वो गुफ्तगू करने जा रहा है। मक्खी की तरह है। कोई मक्खी की मिसाल क्यों दी मौला ने? मक्खी की मिसाल, हुजूर वो मक्खी की मिसाल इसलिए दी कि वो फरमाते हैं कि मेरी नजर में मक्खी से भी बदतर है जो इधर की बात उधर कर रहा है, क्योंकि मक्खी सारे खूबसूरत बदन को छोड़ के जख्म पे जाके बैठ जाती है। बदन को छोड़ के जख्म पे जाके बैठ जाती है। क्यों? इसलिए कि उसे वो गंदा खून और पीप अच्छा लगता है। इतना बेहतरीन बदन का कहीं नहीं बैठी, जहां जख्म का वहां बैठे। ये जो इधर की बात उधर कर रहा है, उसने मोमिन के सारे सिफात छोड़ दिए और उसके ऐब पर जाकर जी वजाहत, जिसे आपके उर्दू में कहा जाए डिटेल्स। देखिए ये एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने बंदों के सामने कसौटी के तौर पे बयान किया है। मसलन वो इंसान जो क़यामत तक पैदा होने वाला है, और उस वक्त की तरक्की सोची जब क़यामत आएगी, अल्लाह जाने तब क़यामत के वक्त की तरक्की कितनी तरक्की होगी और कैसी होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बहरहाल उन सारी, चूंकि कुरान की आयतें हमेशा के लिए हैं, तो कुरान ये कहता है इंसान से कि तुझे बहुत घमंड हो गया तो बना एक मुट्ठी मिट्टी से क्या बनाता है, फिर खुद ही कहता है कि मैं पता है तो कुछ नहीं बना पाएगा सिवाय बेजान खिलौनों के।
وہ ہم نے کیا دیکھا کہ مٹی سے انسان نے وہ گلک بولتے ہیں جس میں بچے پیسے رکھتے ہیں، وہ یا مورتی بنا لیا، وہ یا کچھ کچن کے برتن بنا لیے اچھے والے، اس کے علاوہ تو مٹی سے اور کچھ بنا نہیں سکتا۔ وہ خدا خود کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تو کچھ نہیں بنا پائے گا۔ اور پھر سوچ کہ جس بے جان مٹی سے تو کچھ نہیں بنا پاتا، اسی بے جان مٹی سے میں تجھ جیسا جاندار انسان بنا پاتا۔ میرے ساتھ رہیے گا، اہم موڑ پہ لے کر بہت اہم موڑ پہ میں آپ کو لے کر، تو کچھ نہیں بنا سکتا۔ اچھا آگے انسانوں کی ایبیلٹی پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ایبیلٹی دیکھ لیجیے صاحب، آپ کتنی ایبیلٹی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا سوئٹزرلینڈ میں 14 کلومیٹر کی سرنگ بنائی گئی ہے اور بہت کام ہو رہے ہیں، 27,000 سائنٹسٹ جمع ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں اربوں کھربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہے۔ اس میں کیا جا رہا ہے، ایک جملے میں اگر بولوں تو حرارت کی حرارت دیکھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی کام وہاں ہو رہا ہے۔ اتنی ترقی آج انسان کر چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے کہ جس ترقی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور قیام قیامت تک کتنی ترقی کرے گا اس کا بھی کوئی انداز نہیں۔ لیکن معصوم نے کیا مثال دی ہے؟ مکھی کی۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بس یہی توجہ آپ کی چاہیے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں بہت گھمنڈ ہے اپنے علم پر تو ایک مکھی بنا دو، ایک مکھی بنا دو۔ پھر کہتا ہے ہمیں پتا ہے تم یہ نہیں کر پاؤ گے۔ بھئی یہی جملہ ہے جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجلس کا خاص جملہ ہوگا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پھر کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم مکھی نہیں بنا سکتے، میری مکھی تم سے جو چھین کے لے جائے اسے واپس لا کے دکھا دو۔ میری مکھی تم سے جو چھین کے لے جائے اسے واپس لا کے دکھا دو۔ تو حضور یہ ایبیلٹی ہے آپ کی، یہ ایبیلٹی ہے ہماری، یہ ایبیلٹی ہے انسانوں کی، یہ ایبیلٹی ہے چاہے وہ امریکہ کا آدمی ہو جسے اپنی ترقی پہ بہت فخر ہو، اور چاہے وہ بیچارہ بنگلہ دیش یا نیپال کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جتنا بھی بڑا بن جائے مکھی بنا تو دور کی بات، مکھی جو چھین کے لے جائے اسے واپس نہیں لا سکتا۔ اتنا مجبور ہے کہ سوال کیا گیا مولا ہم کتنا مجبور اور کتنا مختار، تو کہا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ وہ کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا مولا نہیں اٹھا سکتے۔ تو جتنا اٹھایا اتنا تو مختار ہو، تو جتنا نہیں اٹھا سکتے اتنا تو مجبور ہو۔ اپنی تقریر کو یہی سمجھنا، جو ایک پاؤں اٹھائے دوسرا نہ اٹھا سکے اسے بشر کہتے ہیں، جو بنا سیڑھی کے فلک کے چہاروں تک پہنچ جائے اسے عزت کہتے ہیں، جو سمدنا فتح اللہ کعبہ قوسین کی منزل تک پہنچ جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو زمین پر بیٹھ کے کہے کہ معراج کا واقعہ میں سناؤں یا آپ سناؤں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہماری تھرڈ کیٹیگری کی ہیومن بیماری ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا، اس سے بھیانک کوئی کینسر نہیں۔ جنرلی 200 قسم کے کینسر ہیں، 30% کینسر کا علاج پایا جاتا ہے دنیا میں، 70% کا علاج نہیں پایا جاتا، اور اس کی بہت وجہ یہ ہے کہ کینسر میں 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو سٹیج بائی سٹیج ہوتی ہیں، چونکہ وہ ایک جگہ ہوتی ہیں، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج اور فورتھ سٹیج۔ اور دوسری قسم چونکہ وہ کئی جگہ زخم ہوتے ہیں کینسر کے، تو ان میں کوئی سٹیجز نہیں ہوتے۔ لیکن حضور یہ کینسر تو صرف بدن کو ختم کرتا ہے، تو یہ کینسر تو صرف جسم کو ختم کرتا ہے حضور، چاہے اس پرکار کا ہو یا اس پرکار کا، کیئرنگ اس کی جا سکے یا نہیں کی جا سکے۔ لیکن یہ جو غیبت والا کینسر ہے حضور، یہ بدن کو بھی ختم کرتا ہے اپنے، اور روح کو بھی ختم کرتا ہے اپنے،
اور سامنے والے کی بھی روح اور بدن کو نشٹ کرتا ہے، اور پھر جو سماج ہے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں حضور سب کو تباہ کر دیتا ہے، سب کو برباد۔ میں جوانوں سے بالکل ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ جہاں جاؤ سچ بولو، نہیں، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی سچ نہیں بول سکتا، کوئی بات نہیں، جھوٹ مت بولو یار، کوئی پرابلم، تم سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اپنے آپ میں یہ طے کر لو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کوئی اگر ایسا لے کر آ جائے چپ ہو جائیے، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیے، کیئر مت کیجیے، بس یہ طے رکھیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولے۔ اور دو کیریکٹر ہیں شیعوں میں، دو کیریکٹر، ایک کیریکٹر کا نام ہے میسم، اور دوسرے کیریکٹر کا نام ہے ہر۔ سلسلے والوں دونوں کے کیریکٹر میں فرق ہے، میسم وہ ہے جو سچ بولتا ہے، ہر وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر صرف جوان یہ طے کر لے اللہ کی قسم کہ میں جھوٹ نہیں بولوں، ٹھیک ہے، نیکی کے کام آپ سے نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، کوئی ہے جو نیکی ٹرانسفر کر دے گا، چنتا کرنے کی بات میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ برائی مت کرو۔ اکاؤنٹ تو کلیئر ہو، پتہ لگا بینکوں میں بلیک لسٹ ہو تو ٹرانسفر کیسے ہوگا بھائی؟ جہاں پہ اکاؤنٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی آپ کو بلیک لسٹ کیے بیٹھا ہے تو ٹرانسفر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹرانسفر ہونے کے لیے اکاؤنٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹ کلیئر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ برائی نہ ہو، نیکی نہیں، آپ کے دامن میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا یقین ہونا چاہیے کہ برائی دامن میں نہیں ہے۔ اگر یہ پالیسی آپ نے اپنا لی، دیکھیے بزنس میں کبھی لوگ پروفٹ کا بزنس کرتے ہیں اور کبھی مارکیٹ میں پروفٹ نہیں ہوتا تو بھی سیم بزنس کرتے ہیں، نو پروفٹ نو لاس ہوتا ہے نا، کیونکہ انہیں پیسہ بچا کے دکھانا نہیں ہوتا بلکہ پھنسا کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی پھنسا کے رکھو، نیکیوں میں انویسٹ رکھو، انگیج رکھو، کیونکہ زندگی کو اگر نیکیوں سے نکالو گے تو برائیاں خود بخود پکڑ لیں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرے جوانوں کہ آپ کا ایک پروگرام ہونا چاہیے زندگی کے لیے، اور وہ ون پروگرام ہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ون پروگرام ہو کہ ہم برائی نہیں کریں گے۔ اگر یہ دو پروگرام آپ کے پاس ہے تو جنت میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں کھڑے رہیں گے وہیں جنت۔ دونوں پڑھے محمد والا۔ اور یاد رکھنا، دیکھیے کسی بھی اچھی چیز کو آپ کب کہتے ہیں اچھا؟ جب فیلنگ ہو، فیلنگ ہی اگر نہیں ہے تو آپ کو کیا لگے گا کہ کیا اچھا اور کیا برا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جنت میں بھی آپ کو مزہ اسی وقت آئے گا جب فیلنگ ہوگی، وہ جب فیلنگ ہی نہیں ہے تو مزہ کیسا؟ تو ان کاموں میں فیلنگ آپ کی اتنی ہائٹ پہ چلی جائے گی کہ جب بھی آپ نیکی کریں گے تو آپ کو جنت کی ہوا کا مزہ آئے گا۔ فیلنگ ہائٹ پہ چلی گئی چونکہ آپ کو یہ احساس رہے گا کہ آپ نے اپنے مولا کا دل نہیں دکھایا، آپ کو یہ احساس رہے گا کہ آپ نے اس شب جمعہ جو نام اعمال آپ کے پیش کیے گئے ہیں اس میں نیکی تو کچھ نہیں ہے مولا، لیکن برائی بھی کچھ نہیں ہے، مولا سچ تو کچھ نہیں ہے لیکن جھوٹ بھی کچھ نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے یہی سچے چاہنے والے کی پہچان ہے، بس یہی سے رب کا مسائل کہ آپ دنیا کی واحد اور ایک لوٹی قوم ہے جس کے پاس غم کا وہ علاج ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ اور کیسا، دیکھیے ہماری قوم میں اور دوسری قوموں میں کیا فرق ہے؟
وہ جب اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، آستھا کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو وہ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں عقل مت لگانا، ایمان کا معاملہ ہے، عقل کو کنارے کرتے۔ ہم کہتے ہیں عقل لگانا ایمان کا معاملہ ہے۔ ہم میں اور دوسروں میں فرق، ہم کہتے ہیں عقل لگاؤ بھائی، ہمارے یہاں اندھی تقلید نہیں ہے، ہمارے یہاں عقل لگانے کی بات کی جاتی ہے۔ میرے جوانوں انصاف سے بتانا، اگر کسی کی یہاں کو انتقال ہو جائے یا مس ہیپننگ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ جوان اگر رو رہا ہے تو اسے اس رونے کے حالات سے باہر نکالنے کے لیے، جس کو انگلش میں چیئر اپ کہا جاتا ہے، اسے چیئر اپ کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ دنیا میں یہی تو راستہ ہے کہ یا تو اسے خوش کیا جائے، یا چٹکلے سنائے جائیں، یا اسے ہنسایا جائے، یا وہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو پیش کیا جائے، اسے منورنجن کے طور پر جس سے وہ خوش ہو کے ہنسے اور غم سے باہر آئے۔ یہی تو طریقہ ہے۔ دنیا کے کسی غم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی غمگین کو غم سے باہر نکال سکے۔ یہ صرف معجزہ، صرف اور صرف معجزہ سید محمد و آل محمد و مصائب سید الشہداء میں یہ زندہ معجزہ ہے کہ ہم سناتے غم ہیں اور سننے والا اپنے غم سے باہر نکل آتا ہے۔ غور کریں آپ نے، بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم سناتے ہیں تو سننے والا غم سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب ہم سناتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں لگتا کہ ہم سنا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جو رو رہا ہے اسے بالکل نہیں لگتا کہ وہ سرسی میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مولا کس بے بسی اور بے کسی۔ اس لیے مجلس ہو، دیکھیے مجلس کا مطلب آپ تو بہتر جانتے ہیں، ہمارے یہاں ممبر کا استعمال تبلیغ کے لیے ہوتا ہے، ادروائز مجلس کا مطلب صرف مسائل۔ پہلے 100-150 سال پہلے تو مجلسیں ہوا کرتی تھی، اور میں یہی ہوا کرتا تھا کہ ممبر پہ خطیب بیٹھا اور اس نے تاریخ کے حوالے سے صرف ذکر مسائل کی۔ اور مسائل اس لیے ضروری ہے میرے دوستوں کہ آپ کو ہسٹری آف کربلا یاد رہتی ہے مسائل میں، آپ کو پتا ہے یہ بھی آپ کے دین کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو مولا کو کس نے مارا، آپ کے اجداد کو کس نے مارا، آپ کے جناب عباس کو کس نے مارا، کس نے کون سے ظلم کربلا میں کیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مسائل زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ مسائل کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب سے میں ہندوستان میں سے پڑھ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روایتیں یہ تو بتاتی ہیں کہ سکینہ کو تماچے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تماچے۔ سادات کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ پیاسی تھی، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ زینب کو تازیانے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیانے لگے۔ اس لیے مسائل کے لیے روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، خون کی طہارت کی ضرورت ہے۔ جب بھی سنیں تو آپ روایتوں میں اپنے عقیدت میں ڈوب کر جب اپنی روح کو کہو گے نا کہ کربلا چلو، اور جب روح کربلا جائے گی تو عجیب منظر دیکھیں گے، وہ دیکھے گی کہ کربلا میں آپ کے وقت کا امام گھٹنوں کے بل جاتا ہے۔ آپ کے رونے سے سب سے زیادہ جو دل کو سکون پہنچتا ہے وہ سید سجاد کے پہنچتا ہے۔ وہ جب آپ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ دوڑ کے سجاد آتے ہیں اور کوہنیوں کے بل جھک کے آپ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں تیری آواز سے مجھے بہت سکون ہے۔ خدا ہماری زندگی میں وہ دن نہ لائے جب ہم حسین پر پڑوسیوں جیسا رہیں۔ میں نے کہہ دیا خدا سے بھی کیونکہ جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا تو جس کے گھر سے جنازہ نکلے وہ بھی رو رہا ہے، پڑوسی بھی رو رہا ہے، ان پڑوسی خود کو سنبھال کے روتا ہے، اور جس کے گھر کا جنازہ ہے وہ بے بسی میں روتا ہے، بے کسی میں روتا ہے، جان کے روتا ہے۔ اس کے سوال کیا ہوا؟ سید سجاد کے پاس کھڑا ہے، کہتا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر ہے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے،
تعالی بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین بفضلک یا رحمن جو غریبوں سے کرم کرنا بیمار بیمار قبلہ سید سجاد سب شفاء کلی عطا فرما مرحومین و مرحومات مغفرت فرما حضرت حجت کے لوگوں میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما گناہوں کو معاف فرما گناہوں کو معاف فرما گناہوں کو معاف فرما دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا محمد علیہ یبین طاہر بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین حضرات مومن حکمت رسول الحمد و قیمت رسول مبارک اخلاص کی تلاوت ماں کر مرحوم کے رسول کو